اور ایک نئی اور پیاری حدیث سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاص کیا ہے، اس کے متعلق درس کا یہ تیسرا قسط ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حکایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اس طرح سوال کر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم نے بھی میرے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے معبود، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، کیا روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کثرت سے کرتا رہا۔ رب قدیر نے فرمایا، اے موسیٰ، نماز تیرے ایمان کی دلیل، نماز کی دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقات تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت، میں درخت کتاب کی قرآت تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرے لیے نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جو کچھ تو کیا ہے وہ تو تیرے لیے ہے سب، تو میرے لیے کیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، یہ کسی عام بندے سے سوال نہیں ہو رہا ہے، نبی سے سوال ہو رہا ہے، بہت غور سے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب ذوالمنن، تو ہی کوئی عمل بتا جو میں تیرے لیے کروں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، تو نے کبھی کسی سے میری وجہ سے محبت کی؟ تو نے کسی سے کبھی میری وجہ سے دشمنی کی؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ سب سے اچھا عمل اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ گمان بھی کر سکتا ہے اس طرح کے موضوع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ سب سے اچھا اگر کوئی عمل ہے تو وہ اخلاص ہے۔ اے مسلمانوں، پتہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے یہاں انہی کاموں کی اہمیت ہے جن میں اخلاص ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کریم پروردگار عالم اچھے کام کی نیت پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نیک کام پورا ہو یا نہ ہو، چنانچہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، یعنی غریبی آئی، جس میں لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، لوگ ایک ایک دانہ کے محتاج ہو گئے۔ ایسے مشکل اور پریشان کن وقت میں ایک اللہ کا نیک بندہ جو خود بھی کٹھن وقت کا سامنا کر رہا تھا، ریت کے ایک ٹیلے کے پاس، ٹیلے کے پاس سے گزرا اور دل میں کہنے لگا، کاش اس ٹیلے کے برابر اگر میرے پاس گیہوں ہوتا تو میں فقراء، مساکین، غریب، بے کس بے بس میں تقسیم کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اے نبی علیہ السلام، اس شخص سے کہہ دو کہ تیرا
صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، سبحان اللہ. صدقہ ادا بھی نہیں کیا. نیت اور عمل، اخلاص کیا قیمتی چیز ہے. اللہ، اس نے تو خالی سوچا تھا کہ یہ ریت کا جو پورا ٹیلا ہے اتنا اگر میرے پاس ہوتا، کیونکہ قحط سالی تھا، غریب بے کس بے بس لوگ ہو چکے تھے، کھانے پینے کے لوگ ہوتے، دانے دانے کا محتاج تھا لوگ. لیکن جب وہ بالو کے ٹیلے میں پہنچتا ہے اور تمنا کرتا ہے کاش اتنا پھڑ کے جو ہے میرے پاس اگر اناج ہوتا، گیہوں ہوتا تو میں خیرات کرتا. رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا اور اسی ٹیلے کے برابر گیہوں صدقہ کرنے کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر تو واقع اتنا صدقہ کر دیتا تو اتنا ثواب تجھے اور مل جاتا. سبحان اللہ. کیمیائے سعادت کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 819 پر اس مرقوم ہے. اے مسلمانوں، ہم سب کا پروردگار کتنا کریم ہے. ایک غریب بندے کی نیت میں اخلاص کی وجہ سے اس کو گیہوں کے دانوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ مال و دولت ہو یا نہ ہو، نیت صاف ستھری اور کامل ہونی چاہیے. اللہ رب العزت اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کی غربت و افلاس کو دیکھ کر اس کی نیت کی لاج رکھ لیتا ہے، اور صرف نیت پر بھی ان کو بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ نیت جو صاف ستھرا رکھا اور یہ مقام ان کو ملا. اب دیکھیے جب آدمی نیت خراب کرتا ہے تو پھر کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. نیت کی خرابی کا انجام ہیڈنگ بندہ ہوا ہے اس درس کے، ہم سننا چاہتے ہیں. مجاہد اسلام حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عراق کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے. بہت بڑے عامل شریعت اور مشہور بادشاہ گزرے ہیں، عدل و انصاف جن کی فطرت ثانیہ تھی. ایک مرتبہ آپ نے سوچا کہ چلو چل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کی جائے. سیر کرتے ہوئے ایک دیہات میں پہنچے جہاں گنے کثرت سے ہوتے تھے. ایک شخص نے آپ کو گنا پیش کیا. بادشاہ چلے رعاؤں کی خبر لینے کے لیے. دیکھیں کیا حال ہے. گنے کے کھیت کی طرف پہنچتے ہیں تو گنے کا جو پہرہ دار تھا اس نے آپ کو گنے پیش کیا. آپ نے یعنی حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنے کو چوسا تو آپ کو بہت پسند آیا. آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر لگان یعنی ٹیکس لگاؤں گا تاکہ شاہی خزانے میں ایک نئی آمدنی کا اضافہ ہو جائے. جب بادشاہ دوبارہ گنا چوسا تو اس میں سے رس ہی نہیں تھا. آپ نے حیران ہو کر اس کسان سے پوچھا کہ یہ اچانک گنے کا رس کیوں ختم ہو گیا. اس وقت دوسرے کسان بھی وہاں موجود تھے. آپ کا سوال سن کر ایک بوڑھا کسان سامنے آیا اور کہنے لگا، ارے ایسا لگتا ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں فتور ہے، فساد آ گیا ہے. وہ اپنی سلطنت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہ رہا ہے جس سے رعایا کو تکلیف و پریشانی ہو. یہی وجہ ہے کہ گنے کا رس ختم ہو گیا. اسی وقت حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں توبہ کیا اور ٹھان لیا کہ ہرگز لگان مقرر نہیں کروں گا. اس کے بعد جب وہ گنا چوسا تو رس سے بالکل پہلے کے بانسبت ابھی اور ڈبل بڑھا ہوا تھا. سبحان اللہ.
نیت کیا چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے نیت صاف ستھرا رکھیے، اپنے اندر اخلاص، تہذیب، تمدن پیدا کیجیے۔ جہاں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہاں ان چیزوں کو بھی اللہ کے بارگاہ میں یاد رکھیے دکھانا ہوگا۔ اگر آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی بہت ہی تعلیمات حاصل کر لیا اور عمل بھی کر لیا، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، نیت فطور کے اندر آپ کے صاف ستھرے نہیں ہیں، تو آپ کی عبادتیں خراب ہونے کا خطرہ ہے، اللہ ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جی رب کریم پروردگار عالم حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین نیت کے اندر صاف ستھری عطا فرما، آمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تو اگر آپ کو حدیث اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں نیلا دل ضرور بھیجیں۔ السلام علیکم۔